بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا قبول ہوتی ہے، یقین والا دل ہونا چاہیے۔ سلیم ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا، بیوی فاطمہ کے ساتھ سادہ زندگی گزارتا تھا۔ ہر صبح فجر کے بعد نکلتا تھا، محنت مزدوری کر کے رزق کماتا۔ دل میں صرف اللہ کا ہی بھروسہ تھا۔ اکثر راتوں میں دعا بہت مانگتا، آنکھوں میں آنسو، لبوں پر دعا ہوتی۔ کہتا، یا اللہ تو ہی کافی ہے، مجھے کبھی بھی مایوس نہ کرنا۔ اللہ کو بندے کی دعا پسند ہے، اس سے اپنے بندے کا مانگنا بہت پسند ہے۔ وہ آزمائش دے کر اپنے بندے کو آزماتا ہے، اور جب بندہ اپنے رب سے جڑتا ہے اور دعا مانگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ اسے ایسا نوازتا ہے، ایسے ہی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ فاطمہ کہتی، صبر کرو سلیم، اللہ دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ ہم مانگتے ہیں اور وہ ہمیں ضرور دیتا ہے، بس یقین دل میں زندہ رکھو۔ دعا عبادت کا سب سے خوبصورت حصہ ہے، یہی بندے کو رب سے جوڑتی ہے۔ فاطمہ کی یہ باتیں سلیم کو بہت حوصلہ دیتی۔ ایک دن مزدوری بھی نہ ملی، خالی ہاتھ گھر واپس آ گیا، مگر دل میں امید ابھی باقی تھی۔ رات بھر سجدے میں روتا رہا، یا اللہ میری مدد فرما دے، میرے حال پر رحم فرما۔ پھر گاؤں میں سخت قحط آیا، کھانا بھی گھر میں ختم ہوا، مگر سلیم نے ہمت نہ ہاری، ہر حال میں دعا کرتا رہا۔ یقین تھا کہ اللہ سن رہا ہے اور ایک دن راستہ نکلے گا۔ اگلی صبح نکلا، دوسرے گاؤں، سارا دن در در بھٹکتا رہا، ہر دروازہ اس پر بند ملا۔ شام کو تھکا ہارا بیٹھ گیا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا رب میں تجھ پر قائم ہوں۔ واپس آتے جنگل سے گزرنا تھا، اندھیری رات اور سنسان راستہ، دل میں خوف مگر زبان پر ذکر۔ بسم اللہ پڑھ کر آگے بڑھا تو ایک پرانی مسجد نظر آئی، جہاں اس نے رات گزارنے کا سوچا۔ نماز پڑھ کر ذکر میں بیٹھا، اچانک خوبصورت اذان سنائی دی، مگر آس پاس کوئی بھی نہ تھا۔ پھر سائے مسجد میں آنے لگے، وہ جن تھے جو عبادت کرتے تھے۔
یہاں آ کر انہوں نے صفیں بنا کر نماز ادا کی۔ سلیم حیرت سے یہ سب دیکھتا، خوف آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا، کیونکہ وہ نماز پڑھنے والے نیک جن تھے۔ پھر ایک جن اس کے پاس آیا، کہا، ڈرو نہیں، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ تم ہمیں اچھے لگے ہو۔ تم نے مشکل میں بھی دعا نہیں چھوڑی۔ اللہ نے ہمیں تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ جب بندہ اللہ کو دل سے پکارتا ہے اور اس پہ کامل یقین رکھتا ہے تو اللہ بھی اس کی غیبی مدد کرتا ہے۔ اس نے سلیم کو سونے کے سکے دیے، کہا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم صرف ایک وسیلہ ہیں، بس یاد رکھنا غریبوں کو نہ بھولنا۔ سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دل سے شکر ادا کیا۔ صبح گھر آیا، سب کچھ بتایا۔ فاطمہ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ دونوں نے مل کر دعا مانگی، یا اللہ تیرا بے حد شکر ہے۔ پھر اس نے کاروبار شروع کیا۔ آہستہ آہستہ زندگی بدل گئی۔ اللہ نے اسے بہت نواز دیا، اتنا کہ وہ خود حیران رہ گیا، مگر وہ دعا کو نہ بھولا، ہر وقت رب سے جڑا رہا، غریبوں میں سب کچھ بانٹتا رہا اور ہر حال میں شکر کرتا رہا۔ رات کو تنہائی میں بیٹھ کر وہ پھر ہاتھ اٹھا کر مانگتا، کیونکہ وہ جان چکا تھا دعا بندے کی سب سے بڑی طاقت ہے اور اللہ اپنے مانگنے والوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔